الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان آیا، سب نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی تھی، قرآن بھی پڑھا تھا، قرآن سنا بھی تھا، اور جتنے عمل ہو سکتے تھے سب نے اپنے اپنے اعتبار سے سارے اعمال کیے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال جو کیے تھے وہ کیا رمضان تک ہی محدود تھے یا ان کو رمضان کے بعد بھی کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ رمضان میں آپ نے صدقہ بھی دیا، نمازیں بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، اپنے آنسو بھی بہائے، آپ نے سارے کام کیے، لیکن رمضان المبارک کی جانے کے بعد اگر آپ نے اپنا سارا سلسلہ بٹن دبا کر پاز کر دیا، روک دیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے رمضان المبارک سے وہ سبق نہیں لیا جو سبق آپ کو لینا چاہیے تھا. رمضان ہمیں ملا تھا ایک ایسے ماحول کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے جسے ہمیں اپنی پوری زندگی میں فٹ کرنا ہے. رمضان آتا اس لیے ہے کہ پورے مہینے کی پریکٹس کر لو. آپ جتنی آپ سے پریکٹس ہو سکے آپ پریکٹس کر لو، اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ اس شیڈیول کو، اس نظام کو پورے سال رکھو، تبھی جا کے اس رمضان المبارک کا اصلی فائدہ آپ کو ملے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابی جتنے تھے ہمارے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور ان کی صحبت کو اختیار کیا تھا، ان کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا، پورا ہو جاتا تھا، تو جب سے رمضان المبارک یعنی شوال کے پہلے دن سے لے کے کم سے کم 6 مہینے تک ان کا یہ معمول ہوتا تھا. وہ دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ کہ ہمارا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، اے اللہ ہمارا رمضان قبول فرما دیجیے گا اور ہمیں آئندہ رمضان نصیب کریے گا. یہ ان کا معمول تھا کم سے کم 6 مہینے کے لیے. لیکن ہم اور آپ، ہم لوگ اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ ہمارا بس یہ چلتا ہے کہ رمضان گیا تو ہمارا نیکیوں کا موڈ آف، اب شیطان موڈ آن، نیکی موڈ آف اور شیطان موڈ آن. تو میرے بھائی اور دوستو، نہ اللہ بدلا، نہ اللہ کے نبی بدلے، نہ قرآن بدلا، نہ نمازیں بدلی، کچھ نہیں بدلا. بدلے کون؟ بدلے ہم. اگر ہم اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، رمضان المبارک میں عمل کر سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم بقیہ دنوں میں بھی عمل کر سکتے ہیں. اگر ہم بقیہ دنوں میں عمل نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، ساری چیزیں نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، صدقات نہیں نکالتے، آنسو نہیں بہاتے، اللہ کے سامنے دعائیں نہیں کرتے، تو کمی ہماری خود کی ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تم کر سکتے ہو اور کرنے کے بعد بھی نہ کرو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا خود کا بہت بڑا فالٹ ہے. پہلا جمعہ ہے آج رمضان کے بعد کا، سنیچر کو عید تھی، آج پہلا جمعہ ہے. تو اب بھی دیر نہیں ہے. اگر کسی نے اس ہفتے میں ایسے گناہ کر لیے جو اس نے پورے ماہ مبارک نہیں کیے ہوں، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. اللہ کے آگے فریاد کرنے کا موقع ہر وقت کھلا ہے، دربار ہر وقت کھلا ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ سچی پکی کرنی ہے. اے رب، کمزور ہیں ہم، آپ کے بندے ہیں، کیسے ہیں؟ گندے ہیں، لیکن بندے ہیں آپ کے ہیں، معاف کر دیجئے. انشاءاللہ ایک ہفتہ ہم نے چھٹی منا لی اعمالوں سے، اب انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اعمال کو جیسے ہم کر رہے تھے تھوڑا کرتے رہیں گے. حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو وہ عمل بہت بہت پسند ہے جو روز ہو، چاہے اتنا سا ہو. آپ ایک رکوع پڑھیں لیکن روز پڑھیں. رمضان میں آپ نے قرآن پڑھ کے، ایک پارہ پڑھ کے، دو پارے پڑھ کے اعمال نامے میں آپ نے نیکیاں بڑھا دی، تو لیکن رمضان کے بعد بھی اس نامہ اعمال کو بالکل خالی مت چھوڑیے. معمول بنائیے، اپنا سسٹم بنائیے. اپنا سسٹم بنانے کے بعد، آپ اپنا معمول بنانے کے بعد آپ یہ چیک کیجئے کہ آپ ہر اعتبار سے اپنے معمول کو کیسے کریں گے. کہ نمازوں کی پابندی تو کبھی آپ اس سے بچ نہیں سکتے. سمجھ لیجئے کہ قرآن کے پڑھنے سے آپ کبھی بھی بچ نہیں سکتے. آپ کو قرآن رمضان میں بھی پڑھنا ہے، رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے. آپ کو صدقات
صرف رمضان میں نہیں دینے ہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی دینے ہیں. چاہے رمضان میں کسی نے 500 روپے دیے ہوں تو رمضان کے علاوہ 100 روپے تو کم سے کم دے, کچھ تو ایوریج میٹ کرے. اگر آپ ایوریج بنا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میرے بھائی اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, آپ جوان ہیں, جوانوں کو اللہ نے بہت انعامات بھی دیے ہیں, ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, انہیں سستی آسانی سے نہیں آتی, ان کی بس ایک ہی چیز ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے اور نیند بہت آتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی فجر کے وقت میں اپنی نیند قربان کر کے, میں کہتا ہوں کہ بہترین بات یہ ہے کہ مسجد میں آ کے پڑھیں, لیکن فجر کی نماز کم سے کم, یہ سب سے کم تر درجہ ہے کہ کم سے کم نماز تو ادا کر لے فرض کی, ورنہ فرض تو ادا کر لے. ایسا نہ ہو کہ نوجوان کل کے دن قیامت میں سب سے بڑے لائن میں کھڑے ہوں اور سب سے زیادہ سوال انہی سے ہو کہ بھائی نمازوں کا کیا کیا, فجر اڑا دی, ٹھیک ہے, مغرب بھی, ظہر بھی پڑھ لی, عصر بھی پڑھ لی, مغرب بھی پڑھ لی, عشاء بھی پڑھ لی, فجر اڑا دی. اور اگر جو ساری نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں بھی وہی اللہ ہے, رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے. رمضان آپ کے لیے آیا تھا تاکہ آپ تیار ہو جائیں, پریپیئر کر لیں اپنے آپ کو اس ماحول کے لیے, نہ کہ یہ کہ یقیناً فرض 70 کے برابر تھا, ایک نفل فرض کے برابر تھا, لیکن ابھی بھی نفل کی کیٹیگری ہے, ابھی بھی فرض ہے, ابھی بھی سنت ہے, ابھی بھی واجب ہے, سارے اعمال کرنے پڑیں گے. ہم پوری دنیا کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں. قرآن کی آیت ہے, ان اللہ بے شک لا یغیر ما بقوم, قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا. یہ فٹ کر لیجئے, اللہ مسلمان کے حالات کو نہیں بدلے گا, یہاں تک کہ حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ تم اپنی ذات یعنی ایک مسلمان اپنے آپ کو نہ بدل لے. آپ یہ سوچیں میرے اکیلے کے بدلنے سے کیا ہوگا, یقیناً آپ کے بدلنے سے برکتیں آئیں گی. اگر آپ نمازی پرہیزگار ہوں گے, پابند ہوں گے قرآن کے, پابند ہوں گے سارے اعمال کے, تو آپ کا پازیٹیوٹی پھیلے گی. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے لوگ اپنی کلاسز میں کہتے ہیں کہ پازیٹیو ماحول میں رہو, نیگیٹو لوگوں سے دور رہو. جتنے پازیٹیو ماحول میں رہو گے اتنا کیا ہوگا, تمہیں فائدہ ملے گا. تو ہمیں بھی اعمال کر کے اپنے آپ کو پازیٹیو ماحول میں رکھنا ہے, اپنے اندر سے پازیٹیوٹی نکالنی ہے, اپنے اندر سے نیکیوں کی برکات کو. آپ کی نیکیوں کی برکات سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, میرا کوئی دوست ہے, تو اگر وہ نمازی بن جائے گا تو دوست بھی اس کو فالو کر کے نمازی بن جائے گا. کوئی گھر کا بڑا ہے, اگر وہ نمازی بن جائے گا تو گھر کے اور لوگ بھی نمازی بن جائیں گے. گھر کا سردار مرد ہوتا ہے, اور اگر وہی نمازی تو بچے بھی اپنے آپ کو نمازی بن جائیں گے. لیکن اگر گھر کا سردار ہی کمزور ہے تو بلڈنگ بھی کمزور اور گھر کا ماحول بھی کمزور ہو جائے گا. رمضان کا مقصد تھا آپ کی چارجنگ کرنا, آپ کی انرجی کو بڑھانا, آپ کی انرجی کو بیٹری فل کر کے جانا. اگر رمضان میں بیٹری آپ کی فل ہو گئی ہے تو اس کی چارجنگ اگلے رمضان تک چلنی چاہیے. اگر آپ کی چارجنگ میں کمی آ رہی ہے اور آپ کی چارجنگ بالکل نہیں ہوئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کا آپ نے مکمل فائدہ نہیں اٹھایا. سب سے موضوع یہی ہے کہ تازہ رمضان گزرا, تازہ مسلمان ہے, تازہ اعمال کیے ہوئے ہیں, ابھی بھی جذبات, ابھی زیادہ دھول نہیں لگی ہے اس کتاب پر. یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے اوپر زیادہ دھول نہیں چڑھی ہے, زیادہ کالک نہیں چڑھی ہے, ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر کسی کو مراد آباد سے دلی جانا ہو تو ابھی صرف ذرا سا راستہ طے کیا ہے, گناہوں کا راستہ ذرا سا طے کیا, فوراً یو ٹرن لے لیجیے, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھے سے زیادہ سفر طے ہو جائے, گناہوں کی طرف بڑھ جائیں, پھر واپس آنا بڑا مشکل ہوگا. ابھی وقت ہے, موقع ہے کہ ابھی بھی اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیں. جو ہوا سو ہوا, ایک ہفتے میں جو گناہ ہوئے جیسے ہوئے ختم ہو گئے بات. میرے بھائیو بزرگو دوستوں, اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ دیا تھا, اللہ نے ہمیں ہر چیز دی تھی, اور اگر ہم نے پھر بھی ان مہینوں کی, ان چیزوں کی قدر نہیں کی تو اللہ سوال کرے. اللہ فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں, اے ایمان والو مجھ سے ڈرو. یہاں ڈر سے مراد ہے بچہ ہے ڈرے, جوان ہے اللہ کا ادب کرے, بوڑھا ہے اللہ سے محبت کرے. یہ تقوی کا لفظ ہے, ہر ایک کی عمر کی کیٹیگری کے اعتبار سے الگ الگ اس کا معنی نکلے گا کہ تم اللہ کا لحاظ کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے محبت کرو.
کیونکہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق جوڑ لیا تو اور تم نے سوچ لیا کہ کامیابی تو اب میرے قدموں میں ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کامیابی ملے گی جب اللہ کے ساتھ تعلق، محبت، دوستی بہت اچھی ہوگی۔ جو اللہ والا ہوگا وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا، اور جو غیر اللہ والا ہوگا وہ ہر وقت ذلیل، خوار، رسوا، پریشان رہے گا۔ میں نے بار بار ایک آیت پڑھتا، پہلے پورے رمضان میں پڑھی تھی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ آیت جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ القرآن انا نحن نزلنا الذکر، کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں ہی قرآن کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کو لفظ ذکر سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے کلام کو، میں نے اپنی بات چیت کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرما دیا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ اب دوسری جگہ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ شخص جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ذکر کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، خیرات کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، صدقات کو چھوڑ دیا، سب کچھ چیز کو چھوڑ دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، تو سمجھ لو کہ میں اس کے لائف سٹائل کو، لائیولیہڈ کو، رزق کو، کمانے کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں اس کے لائف سٹائل کو، لائیولیہڈ کو، رزق کو تنگ کر دوں گا اور اس کو مشکلات میں ڈال دوں گا، اور ایسی مشکلات میں ڈال دوں گا کہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مشکلات آ کیوں رہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں جو ہے اس کی رزق کمانے کے راستے میں اور روڑے ڈال دوں گا، میں اس کے رزق کے کمانے کے راستے میں ٹینشنیں ڈال دوں گا، الجھن ڈال دوں گا، مصیبتیں ڈال دوں گا، پریشانی ڈال دوں گا، بیماریاں ڈال دوں گا۔ کما 10,000 رہے، نارمل خرچہ مثال کے طور پر چل رہا ہے، اچانک بیماری مصیبت آ جائے گی۔ کما 10,000 رہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کما 10,000 رہے، کوئی مصیبت آن پڑے گی، کوئی خرچہ آن پڑے گا۔ تو جس نے میرے ذکر کو چھوڑا، میں اس کے رزق کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اس کے لائف سٹائل کو، لائیولیہڈ کو تنگ دست بنا دوں گا، ٹائٹ کر دوں گا، اس میں روڑے ڈال دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور میں قیامت میں جب اس کا حشر کروں گا، جب اس کا حساب و کتاب کروں گا، تو اسے اندھے ہونے کی حالت میں کروں گا۔ صرف کس بات سے؟ جس نے میرے قرآن کو، میرے ذکر کو، میری تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر اس پر انسان سوال کرے گا، اے اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، یعنی میری آنکھیں تھیں، مجھے صاف صاف نظر آ جاتا تھا، تو پھر میرا قیامت کے دن ایسا حشر کیوں ہو رہا ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، یعنی مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، بولے تمہارے سامنے میری آیتیں تھیں، تمہارے سامنے میرا دین تھا، تمہارے سامنے میرا سب کچھ تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تمہارے سامنے میرا دین تھا، تمہارے سامنے سب کچھ تھا، تم نے اسے بھلا دیا۔ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور میں نے تمہیں آج بھلا دیا۔ اللہ خود فرما رہا ہے بندے سے کہ تم میرے دین کو بھلا دو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اتنی بڑی بڑی احادیث، اتنے بڑے بڑے قرآن کے لمبے لمبے آیات، ان کی میں سب جگہ کھلم کھلا ہر جگہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے جو ہمیں اعمال کی توفیق دی وہ نہیں چھوڑنی ہے۔ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان الصلاۃ تنہا، ان نماز روکتی ہے، عن الفحشاء، ہر برائی سے اور ہر خراب چیز سے۔ آپ نماز کے پابند بس کچھ مت کریے، وعدہ کریے اپنے آپ سے اور اس مجلس میں کہ میں زیادہ لمبی چوڑے کام نہیں کر رہا آپ سے، کہ اپنے نمازوں کی پابندی کریں گے بس، اور کچھ نہیں۔ سب سے اولین کام 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ نماز قضا ہو گئی تو فوراً اس کی قضا اتار لیں گے، اور اپنے نمازوں کی پابندی کریں گے۔ چاہے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دن میں اگر 5 ہیں تو 3 تو جماعت سے ہوں، اور 2 اگر اپنی ہو گئیں تو کوئی بات نہیں، قضا کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیں گے تو بڑی منزل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ ہو جائے کہ جمعے کی نماز اور اس کے بعد عید کی نماز، تو یہ ذرا معاملہ بگڑ جائے گا اور آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسا ہی مسئلہ آ جائے، نماز کو انشاءاللہ نہیں
چھوڑیں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے، کیونکہ قرآن کریم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ ان الصلاۃ، تمہیں نماز روک دے گی ہر برائی سے اور ہر خرابی سے، گناہ سے آٹومیٹکلی بچ جائیں گے۔ سمجھ لیجیے نماز انشورنس ہے آپ کو گناہ سے بچانے کا۔ جھک مار کے آج وہیکل روڈ پہ چلاتے ہیں انشورنس کرانا پڑتا ہے، بائک چلاتے ہیں انشورنس چاہیے، کیوں؟ قانون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قانون ہے، نماز پڑھو گناہ سے بچ جاؤ گے، قانون ہے نماز پڑھو ہر خرافات سے بچ جاؤ گے، لیکن یہ جب ہی ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے من كانت صلاته بعد رمضان كصلاته في رمضان فقد قبل الله صيامه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی نماز رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی نماز رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہی، سمجھ لے کہ اس کے روزے قبول ہو گئے، اور اگر اس کے اعمال بالکل ٹھنڈے ہو گئے، ڈھیلے ہو گئے، خالی ہو گئے، تو سمجھ لے رمضان بھی اٹکا ہوا ہے بیچ۔ تو آپ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو بہت زیادہ انعام سے نوازے گا، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب تم ایک عمل سے فارغ ہو جاؤ دوسرے عمل کی طرح، یعنی تم ایک نیکی کرو تو دوسری نیکی کی فکر کرو، ایک نماز پڑھ کے یہ مت سوچو کہ بہت بڑا کام کر لیا، بلکہ سوچو مجھے دوسری پڑھنی ہے، ایک نیکی کری تو دوسری نیکی کے پیچھے دوڑو۔ اگر تم نے یہ سارے کام انشاءاللہ کیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ کامیابی دے گا اور ساتھ میں بہت زیادہ تمہاری زندگی میں انعام آئے گا۔ بات یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، لیکن موقع دینے کے بعد ڈھیل بھی دیتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں رسی کتنی ڈھیلی ہے رسی ہماری، تو ہمیں کہاں تک جانا ہے۔ کبھی نہ کبھی رسی سب کی کھینچنی ہے، ایسا نہ ہو کہ اتنی زور سے آگے بڑھ جائیں جب رسی کھینچے تو منہ ہاتھ پیر سب ٹوٹ جائیں۔ تھوڑی سی کھینچے گی تو کم تکلیف ہوگی، تھوڑی زیادتی کی ہوگی، لیکن اگر بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو کھینچے گی بھی اتنی زور سے اور اتنی کے اعتبار سے کیا ہے تکلیف ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے سب سے عزیز عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرنے، یعنی اللہ کو کس عمل سے سب سے زیادہ محبت ہے، کون سا عمل ایسا ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھو، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھو، یہ سب سے عزیز عمل ہے۔ کس کے لیے؟ نماز وقت پہ۔ نماز وقت پہ اگر ہم نے پڑھی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے سارے اعمال اچھی طرح سے رہیں گے اور ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بھائی اللہ تعالی ہم سب کو اعمالوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔